اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بھیڑ کے اندر ہلچل پڑی ہوئی ہے، دنیا کے اندر افراتفری پڑی ہوئی ہے، دنیا کے اندر گناہ کی اتنی زیادہ شرح بڑھ چکی ہے کہ اس کی مقدار کا حساب بھی لگائیں تو وہ بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے، انسان کی سوچ سے بڑھ گئی ہے۔ آج اس خوبصورت دن کے لیے جو پھر سے خدا نے ہم سبوں کی زندگی میں یہ بخشا کہ ہم اس کے جلال کے لیے اس کی پریزنس میں اکٹھے ہو سکیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کا دن ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ ایک بار پھر سے خدا باپ بیٹا القدس کو زوردار کلیپ کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ وہ ویلکم کے لائق ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے اور اس کو حق حاصل ہے کہ اس کو آنر دی جائے، عزت دی جائے، جلال دیا جائے، کیونکہ وہ غیور خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج کا جو ہمارا پیغام اور اس کا عنوان ہے وہ ہے خدا انصاف کا خدا ہے۔ کیا ہے؟ آج ہم انصاف کے متعلق دیکھیں، انصاف کیا ہے، انصاف کا مطلب کیا ہے اور خدا کیوں انصاف کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، خلق کیا، اور اس لیے خلق کیا کہ جو کوئی بھی اس خلقت کے اندر ہے وہ اس کی تعریف کرے، اس کے جلال کو ظاہر کرے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بھیڑ کے اندر ہلچل پڑی ہوئی ہے، دنیا کے اندر افراتفری پڑی ہوئی ہے، دنیا کے اندر گناہ کی اتنی زیادہ شرح بڑھ چکی ہے کہ اس کی مقدار کا حساب بھی لگائیں تو وہ بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے، انسان کی سوچ سے بڑھ گئی ہے۔ جو گناہ کی شرح ہے وہ بہت ہی زیادہ بلند ہو چکی ہے۔ آج اگر کسی کو گناہ کے لیے منع کیا جائے کہ آپ گناہ نہ کریں، آپ کچھ بھی نہ ایسا کریں جو خدا کو پسند نہیں ہے، تو وہ آگے سے کوئی نہ کوئی مذاق کر دے گا یا کوئی نہ کوئی اس بات کو بگاڑ دے گا، ایک مضحکہ اڑایا جائے گا اس بات کا کہ یہ ہمیں گناہ گار ثابت کر رہے ہیں۔ حقیقت میں خدا اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ آپ غلطی میں ہیں، کیونکہ خدا کیوں ثابت کرتا ہے کہ وہ انصاف کا خدا ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جس کا انصاف خدا کرے اس فیصلے کو کون رد کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا نے اگر ہمیں بنایا ہے تو وہ ہمارا انصاف کرنے کا بھی حق رکھتا ہے، کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو مجھ پہ یقین اور ایمان رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور اگر حکموں پر عمل نہیں ہے تو پھر اس کا بھی انصاف ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر عدالتیں بنی ہوئی ہیں، جج بیٹھے ہیں، وکیل وکالت کرتے ہیں، اور مجرم کو کٹہرے میں جب کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ تینوں آپس میں اس بات کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اس معاملے کو کلیئر کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر مجرم ثابت ہو چکا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، اور اگر مجرم نہ ثابت ہو، اس کو ملزم کے طور پر اگر پیش کیا جائے تو وکیل اس کی وکالت کر کے اس کو چھڑانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اگر ثبوت ایسے مل جائیں کہ وہ مجرم نہیں، وہ بس الزام تھا اس کے اوپر، اور وہ یقیناً اس سے آزاد بھی کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آج خدا بھی اپنے لوگوں کا انصاف کرنے کے لیے اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہماری کلام کے وسیلہ سے وکالت کر رہے ہیں، اور اگر آج ہم اس وکالت کے اندر بھی اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر پاتے تو یقیناً آج انسان بھی سزا کا حقدار ہے۔ اگر ایک جج ثبوتوں کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے تو خدا بھی اعمالوں کی بنا پر فیصلہ کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شراب پینے والے شراب پیے جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم خدا کے ہیں، پھر بھی یسوع کے ہیں، یاری دوستی میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر ٹیسٹ لے لیتے ہیں، اور غلطی کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ خدا کتنی بار معاف کرے؟ یاد رکھیں کہ خدا انصاف کا خدا ہے۔ اگر بہنیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، چغلیاں کری جاتی ہیں ایک دوسرے کے گناہ ظاہر کری جاتی ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم خدا کی بڑی ورشپ کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ہم خدا ہم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ پھر بھی بہنیں بھی یاد رکھیں کہ خدا انصاف کا خدا ہے۔ اگر بزرگ ہیں ساری عمر گناہ کر کے آخر میں توبہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں خدا بڑا غیور ہے، رحم دل والا ہے، خدا معاف کر دے گا۔ پھر بھی اپنے کام کری جاتے ہیں اور غلطیاں گناہ کری جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں خدا معاف کر۔ اب وہ بھی یاد رکھیں کہ خدا انصاف کا خدا ہے۔ آج بچے کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی چیزیں چوری کر لیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے دیں، برا بول دیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا یسوع بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ اب بچے بھی یاد رکھیں کہ خدا انصاف کا خدا ہے، خدا انصاف کا خدا ہے۔ ہم نے بہت سی کہاوتیں سنی ہیں، بہت سی باتیں سنی ہیں کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، جو آج ہم اس بات پر غور کریں گے، کچھ کہاوتیں ریئل ہوتی
ہوتی ہیں اور کچھ کہاوتیں کلام کے جب باہر ہوتی ہیں تو وہ پھر ریئل نہیں رہتی. آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کیا ہے؟ انصاف کا خدا. ہم انصاف کے متعلق بات کر رہے ہیں. آج ہم دیکھیں جو ہمارا آج کا حوالہ ہے وہ ہے خروج کی کتاب ہے. خروج کی کتاب ہے اور اس کا 34 نمبر چیپٹر ہے, 34واں باب ہے اور اس کی 7 آیت ہے. خروج 34 اور اس کی 7 نمبر آیت ہے. اور یہاں پر خداوند کا کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے, ہزاروں پر فضل کرنے والا, گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا, لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا, بلکہ باپ دادا کے گناہوں کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے. آمین. خدا کے کلام کا پڑھا, سنا, سمجھا جانا اور دل سے قبول کیا جانا میرے اور آپ سب کے لیے باعث برکت ہو. ہاللیلویہ. کلام مقدس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا جو باپ دادا کے گناہ ہیں ان کے بیٹوں کو, پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک بدلہ دے سکتا ہے. یہ بات خروج کی کتاب میں خدا یعنی موسیٰ سے بول رہا ہے اور بول رہا ہے کہ تو اپنے لوگوں کو بتا کہ جو میرا حکم مانے گا نہیں, میں اس کی اولاد کو تیسری چوتھی پشت تک بدلہ دوں گا, سزا دوں گا. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اولاد کو ملتی ہے. ہم کس متعلق بات کر رہے ہیں؟ انصاف کے متعلق. یہ انصاف کے باہر بات نہیں ہو رہی کہ غلطی کی ہے باپ دادا نے اور سزا کس کو مل رہی ہے. کیا آپ ایسے خدا کی پرستش کریں گے جو بے انصافی کر رہا ہو؟ تو یہاں پر تو خدا تھوڑی بے انصافی کی بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ غلطی کون کر رہا ہے؟ باپ دادا. اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ خدا غلطی کر سکتا؟ لیکن یہاں انصاف کے باہر بات جا رہی ہے. آج ایسا ہو سکتا ہے کہ جج عدالت میں بیٹھا ہو اور غلطی گناہ بیٹے نے کیا ہو اور باپ کو پکڑ کر پھانسی دے دی جائے. ایسا ہو سکتا ہے. تو ہم کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ حاضر رہنا ہے, اپنے ذہنوں کو حاضر رکھیں کہ کہاں ہم بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. انصاف کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اور بیٹا گناہ کرے گا یا باپ دادا گناہ کرے گا اور سزا دوسرے کو مل جائے. ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہماری عدالتیں ایسا کرتی ہیں؟ نہیں کرتی. تو خدا جو سب سے بڑا جج ہے وہ ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ آج یہی پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس بات کو جو سنتے آ رہے ہیں اس کے متعلق بھی دیکھیں گے کہ یہاں موسیٰ سے خدا بات کر رہا ہے. کس کے متعلق بات کر رہا ہے؟ انصاف کے متعلق موسیٰ سے خدا بات کر رہا ہے. اور بات کب کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے؟ اس وقت وہ خروج کی کتاب کے اندر بات کر رہا ہے کہ آپ ابھی اس وقت راستہ کے اندر ہیں. اسرائیل قوم اس وقت بیابان کے اندر ہے اور خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے انہوں نے جو پتھر کی 2 لوہیں پہلے تمہیں دی تھی اور ہارون کے مطابق جو انہوں نے بچڑا بنایا تھا, جو بچڑا سونے کا بنا کر اس کی پوجا کرنی اسرائیل نے شروع کر دی, تو خدا اس وقت غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر اس نے موسیٰ کو کہا اور موسیٰ نے جا کر وہ 2 لوہیں پتھر کی تھیں جو پہاڑ سے اترتے ہوئے انہیں پھینک کر غصے سے توڑ دی, جن کے اوپر 10 حکم لکھے ہوئے تھے. جب وہ توڑ دی گئیں تو پھر موسیٰ نے ان کو جا کر ڈانٹا اور خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے لوگ ہیں. لیکن موسیٰ جب بھی بات کرتا ہے خدا سے وہ کہتا ہے میرے نہیں بلکہ یہ تیرے لوگ ہیں. تو ان کو لے کر آیا اور میری ڈیوٹی تو نے ان کو نکالنے میں لگائی ہے. یہ میرے لوگ نہیں ہیں, یہ تیرے لوگ ہیں جن سے تم نے پیار کیا اور ان کو باہر نکالنے کے لیے سارا پلان کیا. لیکن جب بھی خدا ان سے ناراض ہوتا تھا تو ان کو موسیٰ کے اوپر لگاتا کہ یہ تیرے لوگ ہیں. لیکن موسیٰ پھر بھی حاضر دماغی رکھتا تھا, وہ کہتا میرے نہیں بلکہ یہ تیرے لوگ ہیں. میرے کیوں ہوئے؟ میں تو ان کے لیے تیری ڈیوٹی دے رہا ہوں. یہ میرے لوگ نہیں ہیں, ان کا انصاف تیرے ذمہ ہے. آج بھی دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی اور ہماری وکالت آج بھی کلام کے مطابق کر رہا ہے. لیکن آج بھی ہمارے لوگ خدا سے بھاگ رہے ہیں دور دور. ہم اکثر دنیا میں دیکھتے ہیں شراب پین والا شراب نہیں چھوڑ رہا, پھر کہتا ہے میں مسیحی ہوں. وہ کیسے مسیحی ہو سکتا ہے؟ سگریٹ پینے والا سگریٹ نہیں چھوڑ رہا, پھر کہتا ہے میں مسیحی ہوں. گھروں کے اندر دکھ ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, بھوک ہڑتال ہوئی ہے, آٹے کی مٹیاں خالی پڑی ہوئی ہیں, پھر کہتے ہیں ہم یسوع کے ہیں. لیکن یسوع کے لوگ تو ہر حالات میں شادمان رہتے ہیں. پھر ہمارے گھروں کے اندر ایسی آزمائشیں کیسے؟ خدا کبھی بھی ایسی آزمائش میں ہمیں نہیں لا سکتا کہ اس کے لوگ بھوکے مریں, اس کے لوگ دکھ
दुखों में रहें, उसके लोग गलत कामों के अंदर पड़ जाएं, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता। यहाँ वो कहता है, जब मूसा से कहा कि तू अपने लोगों को बता, बाप दादा के गुनाहों की सजा बेटों से, पोतों से और उनकी तीसरी और चौथी पुश्त से लूंगा, ऐसा मैं इंसाफ कर सकता हूँ। और मूसा ने ऐसा ही उन लोगों को जाकर बताया। मूसा 8वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल, गो ये कौम गर्दन काश है, तू हमारे गुनाह और खता को मुआफ कर और हमको अपनी मिरास कर। अब देखिए मूसा एक्टिव बंदा है, वो फौरन ही जब खुदा ने कहा कि मैं इंसाफ का खुदा हूँ, मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हारी औलादों से लूंगा, वो फौरन गिर गया उसके सामने, सिजदे में चला गया कि ऐ खुदा, अगर तेरी नजर हमारे ऊपर करम की है तो हमें मुआफ कर दे और हमें अपनी मिरास बना ले, हमें अपनी कौम बना ले, क्योंकि हम तेरे गजब का सामना नहीं कर सकते, हमारी औलाद कैसे करेगी, हमने तो तेरा जलाल देखा है। यहाँ पर मूसा से इसलिए खुदा ने बात की कि उसकी कौम को वो मैसेज पहुंचे। और आगे अगर हम देखें तो गिनती की किताब के अंदर भी इसी तरह का हवाला, जब ये यहाँ पर खुदा मूसा को बता रहा है कि तू लोगों से बता, आगे जाकर फिर मूसा लोगों को बताता है, वही बात दोहराता है कि खुदा ऐसा करे। गिनती की किताब उसका 14वां बाब है और उसकी 18वीं आयत है, गिनती 14 और उसकी 18वीं आयत। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो गुनाह और खता को बख्श देता है, लेकिन मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। यहाँ पर मूसा अब लोगों को बता रहा है, पहले खुदा ने मूसा से बात की थी, अब कौम से मूसा मुखातिब है। वो कह रहा है कि थोड़े अरसा पहले खुदा ने मुझे कहा था कि वो गयूर है, वो शफकत में गनी है, वो कहर करने में धीमा है, लेकिन फिर भी वो गुनाहगार को माफी नहीं देगा, वो हरगिज नहीं उसको बरी करेगा, वो उसकी औलाद को उसकी तीसरी और चौथी पुश्त तक उसकी सजा देगा। यहाँ पर भी खुदा इंसाफ से थोड़ी हटकर बात करवा रहा है। क्यों? क्योंकि गलती बाप कर रहा है और उसकी सजा बेटे को मिल रही है। अगर हम देखें तो जब बचपन के अंदर या जब बेटा या बेटी पैदा होता है, बच्चा माँ की गोद के अंदर है, अगर गाजर वो खाती है तो पेन किसको होती है? उसका असर क्यों बेटे तक चला जाता है? क्योंकि बेटा अभी दूसरी चीजें नहीं खा पी रहा। अब जो माँ के अंदर तासीर काम करेगी वो बेटे के या बेटी के अंदर काम करेगी, क्योंकि जो माँ के अंदर पावर है वही ताकत या पावर बेटे बेटी के अंदर चली जाएगी। और जब बेटा बेटी दुनिया का खाना पीना शुरू कर देता है, इस जमीन के ऊपर जो हम उसको रोटी खिलाते हैं, तब वो और चीजें उसके अंदर तासीर करना शुरू हो जाएंगी। और जब बेटा 18 साल का हो जाता है, जब उसकी शादी का फैसला किया जाता है, तब वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकता, अब वो खुदा के कलाम के मुताबिक उस कटहरे के अंदर आ गया है। इसी तरह खुदा ने ये मिसालें इसलिए दी थी, ये खुदा ने डरावा दिया था लोगों को कि वो गुनाह ना करें, नहीं तो तुम्हारे बच्चों तक भी ये सजा का असर जाएगा। और इस बात का फैसला खुदा के कलाम में हमें मिलेगा। अगर हम हिजकिय्याल की किताब के अंदर देखें, आए क्यों खुदा ने ऐसा बोला था, ये दो हवाले जो हमने पढ़े हैं, यहाँ पर लिखा है कि बाप दादा के गुनाह की सजा बच्चों को, औलाद को तीसरी पुश्त तक मिलेगी। लेकिन आगे चलकर हम अगर हम देखते हैं तो वहां पर खुदा वाकई इंसाफ का खुदा साबित होता है। यहाँ पर इंसाफ के अलावा थोड़ी सी बात हो रही थी कि बाप गुनाह करेगा, दादा गुनाह करेगा और उनकी औलाद को सजा मिलेगी, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि खुदा ने क्यों ऐसा बोला था। आए देखें, हिजकिय्याल की किताब के अंदर चलते हैं और वहां उसका 18वां बाब है और उसकी 20 आयत। और अगर हम इस 18वें बाब की पहली आयत से सिर्फ एक दो लाइनें देखें, चौथी आयत तक, तो देखेंगे आपको ये रिजल्ट कैसे मिलता है जो अभी मैंने बात की थी औलाद के अंदर कि क्यों तासीर जाती है। पहली आयत में लिखा, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। ये कौन बात कर रहा है भला? हिजकिय्याल बात कर रहा है कि खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि तुम इसराइल के मुल्क के हक में क्यों ये मिसल कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए। किसने खाए? बाप दादा ने। और क्यों फिर औलाद के दांत खट्टे हों? अंगूर तो खाए हैं बाप दादा ने, लेकिन दांत औलाद के खट्टे हों। ये मिसाल जो मैंने भी
آپ کو دی تھی کہ یہ تب تک ہوگا جب تک بیٹا بیٹی گود کے اندر ہے، جو دنیا کی چیزیں نہیں کھا رہا، یعنی زمین کی دوسری چیزیں نہیں کھا رہا، بلکہ صرف ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ یہ مثال اس طرح سے ملتی ہے۔ یہ باپ دادا نے جب کھٹے انگور کھائے تو کیوں اولاد کے دانت کھٹے ہوئے؟ خدا بتا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ آگے چل کر اس کا فیصلہ خدا کر رہا ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہیں کہو گے، دیکھ سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ اور اگر ہم اس کی 20ویں آیت میں دیکھیں، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے ہوگی۔ اب یہاں پر خدا کا جو فیصلہ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے۔ وہاں پر خدا اسرائیل کو جب نکال کے لایا تھا، ان کو سکھانا چاہتا تھا کہ تم گناہ نہ کرنا، تم گناہ گار نہ بننا، نہیں تو میں تمہاری اولادوں سے بھی بدلہ لے لوں گا۔ اور واقعی اس وقت خدا نے ان کو ڈرانے کے لیے ایک ڈراوا دیا تھا کہ اگر تم غلطیاں کرو گے تو یہ اثر تمہاری اولاد پر چلا جائے گا۔ اور ایسا ہوتا اس لیے ہے کیونکہ جو بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو غلط کام کرتے دیکھتا ہے وہی غلط کام آگے اولاد کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایسا وہ خدا ان کو سکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ اثر آگے جا سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہاں حزقیل میں آ کر، کیونکہ اب اسرائیل کو آزاد ہوئے بڑا عرصہ ہو چکا تھا، یہاں پر خدا نے اب ان کو پھر دوبارہ ریمائنڈ کروایا کہ جو جان غلطی کرے گی، گناہ کرے گی، صرف وہی مرے گی۔ اور آگے جب 20ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آج ہم دیکھیں، ہم کسی کی ڈیتھ کے اوپر جاتے ہیں تو ہم ان کے مطابق دیکھتے ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے ایمان کی باتیں ہیں، اپنا اپنا فیتھ ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی روح کے لیے جو مر چکا ہے اگر ہم شفایت کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ یقیناً باپ ابراہیم کی گود میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ باپ کا بوجھ، جو باپ کے گناہ کا بوجھ ہے وہ بیٹا نہیں اٹھائے گا، اور بیٹے کے گناہ کا بوجھ باپ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنی اپنی سب کو پڑی ہوئی ہے اور اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ غلطی باپ کرے اور بیٹے کو سزا ملے، کیونکہ یہ پھر انصاف کے خلاف ہو جائے گی بات۔ یہاں پر خدا نے ثابت کر دیا ہے کہ بیٹے کو جو وہ گناہ کرے گا وہ بیٹا ہی اس کی بھگتے گا، جو باپ گناہ کرے گا وہ باپ بھگتے گا۔ ایک دوسرے کی سفارش نہیں چلے گی، ایک دوسرے کی کوئی فیور نہیں کی جائے گی، کیونکہ خدا کیا ہے؟ انصاف کا خدا ہے۔ اب اگر ہمارے جج جو پاکستان میں یا دنیا کے اندر جو فیصلے کرتے ہیں، اگر وہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو غلطی کرے گا اس کو صرف سزا ملے گی، ایسا نہیں ہوگا اس کے بہن بھائی کو پکڑ لیا جائے، اس کے ماں باپ کو پکڑ کر پھانسی دی جائے، یا اس کے محلے سے کسی کو پکڑ کر پھانسی دی جائے، بلکہ اسی کو سزا ملے گی جو غلطی یا گناہ کرے گا۔ اب قتل بیٹے نے کیا ہو اور باپ کو پکڑ کر پھانسی دے دی جائے، یہ پھر انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی رنجش ہے اور ذاتی دشمنی ہے۔ لیکن اگر انصاف کی بات کی جائے تو دیکھا جائے گا کہ بیٹے کو، جو اگر بیٹا قتل کرے گا تو بیٹے کو قتل کی سزا ملے گی، باپ قتل کرے گا باپ کو قتل کی سزا ملے گی۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے، بائبل اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ سب اپنی اپنا جواب دیں گے، اپنا اپنا حساب دیں گے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ اگر روحوں کی شفاعت کی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، تو یقیناً وہ دعائیں مرنے کے بعد نہیں لگیں گی روحوں کو۔ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے انسانیت کو کہ آپ اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے لیے بعد میں کوئی نہ کوئی اس کے لیے دعا رکھیں، یا اپنے عزیز کے لیے یہ شفاعت کر رہے ہیں کہ خدا اس کی روح کو اچھی جگہ عطا کرے۔ یہ اس کے اعمال کے مطابق اس کو اس کی جگہ ملے گی، کیونکہ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے بھی اعمال کے مطابق ہی سزا دینے کا فیصلہ کیا کہ جیسا عمل ہوگا ویسا تم اپنا اس کا اجر پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام برے کیے ہوں تو اس کا اجر جو ہے وہ اچھا ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ غلط کام کا غلط نتیجہ نکلے گا اور اچھے کام کا اجر اچھا ہی ہوگا۔ آج آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جس بھی عمر کے حصے کے اندر ہیں، آپ اپنی اپنی زندگی کے اندر یہ فیل کریں کہ ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں، کیونکہ ہماری غلطیوں کی سزا ہمیں ملے گی، نہ ہمارے بچوں کو ملے گی اور نہ ہی کسی ہمارے عزیز کو ملے گی، بلکہ
بلکہ جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی، وہی سزا پائے گی۔ جو گاجریں کھاتا ہے پیٹ درد اسی کا ہوگا۔ یہ کہاوتیں سچی بھی ہیں اور ساری بھی سچی نہیں ہیں۔ جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی۔ آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم گناہ سے باہر کب تک نہیں نکل پائیں گے، تب تک جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم گناہ کو چھوڑیں گے۔ سگریٹ پینے والا سگریٹ چھوڑ دے، گالیاں دینے والا گالیاں چھوڑے، شراب پینے والا شراب چھوڑے۔ ایسا نہیں جہاں مرضی گر جائے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ سائیکل کا بھی کیا ہوتا ہے، سٹینڈ ہوتا ہے، اور بائک کا بھی سٹینڈ ہوتا ہے، لیکن آج کل لوگوں کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے، انسان کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے، وہ جہاں مرضی گر جاتا ہے۔ کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ گناہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ وہ جہاں مرضی گناہ، کبھی ادھر لفٹ گیا کبھی ادھر لفٹ گیا۔ یہ ایسا تب تک ہوگا جب تک ہمارے پاس فیصلے کا سٹینڈ نہیں ہوگا کہ میں گناہ چھوڑوں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یسو ساڈیاں مشکلات پتہ نہیں کدوں مکائے گا۔ ہم نے اکثر میں اور شیلا جب وزٹ کرتے ہیں تو ہم نے بہت سے لوگوں سے، بہت سی بہنوں سے یہ مثالیں سنی ہیں، اور ان کی باتوں سے ہمیں ہنسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک کن چکروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دعاواں دے کر کر تھک گئے، پادری صاحب حالات تے کوئی بدلتے نہیں پائے، تھک گئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تھک گئے ہیں دعائیں کر کر کے۔ کبھی دعا سے بندہ تھکا ہے؟ ایک بھائی کو ہمارے ایک دوست نے بولا کہ ایک اس کی بیٹی کو نا بدرو گرفتہ، مطلب وہ ہو گئی، انہوں نے ان کو بولا کہ پاسٹر قاسم سے دعا کرا لیں تو خدا آزاد کر دے۔ وہ کہنا چاچو دعاواں دی اخیر کر دیتی ہے کہ کوئی حل نہیں ہویا، وہ سیاڑیاں کول بچا پھرن دیا، اور 3 مہینے ہو گئے ابھی تک اس کی بیٹی آزاد نہیں ہوئی۔ دعاواں دی اخیر کر دیتی ہے، کبھی دعاؤں کی اخیر ہوئی ہے؟ دعاؤں کی اخیر کہاں ہوگی؟ ابھی تک اس کی بیٹی آزاد نہیں۔ اگر 2 پادریوں سے دعا کرائی ہے تو 4 سیانوں کے پاس چلا گیا، پھر کیسے آزاد ہوگا؟ جو ڈالتا ہے وہ نکالتا نہیں ہے، وہ صرف ڈال ہی جاتا ہے، لیکن خدا ڈالے ہوئے کو بھی نکال دیتا ہے۔ ہاللیلویا! ایسا خدا انصاف کا خدا ہے۔ آج فیصلہ کریں کہ اگر ہم کہیں کہیں بغیر سٹینڈ کے گر جاتے ہیں، گناہ ہمارے سٹینڈ کو توڑ دیتا ہے، تو آج کلام آپ کو سٹینڈ دے رہا ہے کہ آپ سٹینڈ ہو جائیں دوبارہ۔ لڑائیاں جھگڑے چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر اور بھی بہت کچھ کرنے کے لیے، صرف گھر دے وچ لڑائیاں پاؤں نال گل نہیں بننی۔ چھوڑ دیں دوسروں کی باتیں فضول کرنا اور اپنا ٹائم ویسٹ کرنا، چھوڑ دیں دوسروں کی نندا چگلی کرنا اور اپنے آپ میں خلافت ڈال لینا۔ گل تیسرے دی ہوندی ہے تو لڑائی اسی آپس چ پا لینے۔ کیوں؟ یہ ابلیس کرواتا ہے ایسے کام ہم میں۔ آج فیصلہ کریں کہ ہماری گناہوں کی سزا صرف ہمیں ملنی ہے اور دوسرے کو نہیں، اور ہماری سفارش مرنے کے بعد کسی نے نہیں کرنی۔ جنیاں مرضی پچھوں گھر والے دعاواں کرا لین، اس روح کو کوئی فیور نہیں ملے گی جو مر چکا ہے انسان۔ فیور صرف زندوں کے لیے ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں کہ اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے گرا ہوا، اس کو سٹینڈ دے کلام کا، تاکہ بھائی تو کھڑا ہو، بہن تو کھڑی ہو، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنا شروع کر، تاکہ تیرے حالات بدلے، تیری زندگی بدلے، تیرا خاندان بدلے، تیرے بچے بدل جائیں، تیری آنے والی نسلیں بدل جائیں۔ گناہ کی تاثیر اولاد میں جا سکتی ہے، لیکن سزا صرف اسی کو ملے گی جو گناہ کرے گا۔ تاثیریں آگے بڑھتی ہیں۔ خدا نے جو موسیٰ سے بات کی تھی وہ تاثیروں کے متعلق بات کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر باپ دادا نے گناہ کیا ہے تو سزا، وہ صرف ایک ڈراوا دے رہا تھا کہ تیری تاثیر تیری اولاد کے اندر نہ چلی جائے، تو بچ جا، تیرا گھرانہ بچ جائے گا۔ اور یسوع مسیح نے بھی آ کر کہا کہ تو بچ تاکہ تیرے وسیلے تیرا گھرانہ بچایا جائے۔